یہ اہل سنت علامہ ابن شہر عاشوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا والو، اللہ نے ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، حتیٰ کہ ہم ہر پرندے کی زبان جانتے ہیں۔ جی ہم تمام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، کون سا پرندہ کیا ذکر کرتا ہے، کیا کلام کرتا ہے، ہم آل محمد اس سے جانتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے جو بھی شے بنائی ہے کائنات کے اندر سب کا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ تو یہ مولا کا اپنا فرمان ہے۔ اور اسی طرح روضۃ الصفا کتاب میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں بخدا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں زمین اور آسمان کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ یہ خزانہ نہیں، زمین و آسمانوں کے تمام خزانے اللہ نے ہم آل محمد کو عطا فرمائے ہیں، اور ہم شجر نبوت ہیں، ہم معدن حکمت ہیں، یعنی نبوت اور حکمت ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور وہی ہمارے گھر میں آتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ باعظمت گھرانہ، ایسے بے مثال گھرانے کی اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ اب مولا سے ایک سوال کیا گیا، بڑا خوبصورت سا سوال وہ آپ تک پہنچا دوں تاکہ کچھ ہماری معرفت اور محبت میں اضافہ ہو سکے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ابو مریم عبد الغفار راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن مولا باقر علیہ السلام سے کچھ سوال کیے۔ نہیں پھر سارے بآواز بلند مل کر مولا باقر علیہ السلام۔ یہ 7 سوال ہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ 7 سوال نہیں بلکہ یہ 7 خزانے ہیں۔ ان کو محفوظ کریں، اپنے ذہنوں کے اندر خود پڑھیں، یاد کریں، اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں کہ مولا باقر علیہ السلام نے واقعاً کیا عظیم جملے ارشاد فرمائے ہیں، حکیمانہ کلام۔ پہلا سوال کیا گیا، مولا یہ فرمائیں کون سا اسلام بہتر ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، ہمارے معاشرے سے منسلک ریلیٹڈ سوال ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ سبحان اللہ، مولا فرماتے ہیں وہ اسلام سب سے اچھا ہے جس سے کسی مومن کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ، پھر غور فرمائیں، سوال ایک صحابی کرتا ہے 5ویں مولا سے، مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا وہ اسلام بہتر ہے جس سے کسی مومن کو تکلیف نہ ہو۔ جی اسلام تکلیف دینے کا مذہب نہیں ہے، مومن مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوشش کریں ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کی اذیت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو گئی ہے معافی مانگ لیں۔ آج معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا بڑا خوبصورت جملہ، اسلام کی تعریف کیا میں سمجھتا ہوں مولا نے بڑا خوبصورت، یہ تو اس وقت معاشرے کی مسائل کو حل کر دی ہے مولا باقر نے ایک جملے کے اندر۔ جتنے معاشرتی مسائل ہیں اور ہر بندہ کہتا ہے میرا اسلام سب سے اچھا ہے، مولا فرماتے ہیں کسی کا اسلام چیک کرنا ہونا، یہ دیکھ لو کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ اگر وہ کسی گھر والوں کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا اسلام اچھا نہیں ہے، بہن بھائیوں کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا اسلام اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، محلے والوں کو، کسی کی ذات کو جو تکلیف دے اس کا اسلام بہتر نہیں۔ جتنا زیادہ تکلیف نہیں دے گا اتنا زیادہ اس کا اسلام اچھا ہوگا۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا کون سا جہاد بہتر ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں سی واہ واہ فلاں تو بڑا مجاہد ہے، اس نے 2-4 بندے پھڑکا دیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جہاد وہی افضل ہے جس میں بندے کا اپنا خون زیادہ بہے، جی جو اپنا خون کا نذرانہ پیش کرے راہ خدا کی خاطر۔ اور پھر پوچھا گیا مولا کون سی نماز بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس نماز کے اندر قنوت دعا لمبی ہو۔ جی نماز کون سی بہتر ہے؟ جس کے اندر دعا، قنوت، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا زیادہ ہو۔ آج بیچارہ پیش نماز مولوی ختم پر کہیں پر دعا زیادہ منگائے تو کہتے سی مولوی کو بس کوئی آنڈا کھولی دعا دے پیچھو پہ گئے۔ یقین کیجئے گا ہمارے ائمہ معصومین گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اذا قلت دعا نزل البلاء، جب دعائیں کم ہوتی ہیں بلائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے میرے دوستوں بزرگوں، خاص طور پر ہمارے نوجوان عزیزوں، اس جملے کو پلے باندھ لیں۔
جو بندہ جو نوجوان دعائیں زیادہ مانگتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ لہٰذا دعائیں مانگنا سیکھیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دعائیں مانگیں، آل محمد کی لکھی ہوئی دعاؤں کو پڑھتے جائیں، خود دیکھیں کہ کیسے خزانے اللہ نے ہمیں آل محمد کی علم کی شکل میں عطا فرمائے۔ نماز وہ بہتر ہے کہ جس کا قنوت لمبا ہو، دعا زیادہ ہو۔ اچھا مولا صدقہ کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے صدقہ دیں، ہم نے خود سخت طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے صدقہ کا مطلب یہی ہے کہ 7 چکر گھما کر دیں، اگر خون بکرے کا دیوار پر نہ لگے، بندہ چھری نہ پکڑے، صدقہ نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ یہ خدا جب بندہ دیتا ہے نا، نیت سے پتہ چل جاتا ہے، خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو مولا نے اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا صدقہ کون سا بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کوئی دیکھنا چاہے گا میرا صدقہ قبول ہے یا نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں صدقہ وہی بہتر ہے جس کے پاس بندہ گناہ نہ کرے۔ یعنی صدقہ دے رہا ہے، اس کے بعد اس کے گناہ کم ہو گئے ہیں، تو یقین کر لے کہ اللہ میرے صدقے کو قبول کر لے، کہ صدقہ دینا بلاؤں سے بھی بچاتا ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ کافی اور ردیف مل گیا ہے کہ صدقہ بلاؤں سے بھی بچاتا ہے اور صدقہ گناہوں سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ لہذا ایسا صدقہ دیں، یہ صدقہ ریاکاری سے پاک ہے، کسی کو دکھا کر کسی کے سامنے یہ دیکھیں کہ عمومی صدقہ ہے، خصوصی صدقہ ہے، تلاش کر کے اسے دو، مانگنے سے پہلے دو۔ جی اب میں سوچوں، آپ سوچیں، ہمارے اخراجات ہیں، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہمیں ارد گرد نگاہ دوڑائیں گے نا گھر بیٹھ کر، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دروازے پر آ کر مانگے، اسے صدقہ دینا اور ہے، آپ چل کر کسی رشتہ دار کو صدقہ دینے جائیں، اس کا مقام اور ہے۔ اور صدقہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی عزیز کو، اب دیکھیں سردیوں کا موسم ہے، جانتے ہیں کہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کی استطاعت اتنی نہیں کہ وہ بچوں کو مناسب گرم لباس دے سکے، نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کی اچھی کنڈیشن میں بھی پرانے دیں گے، اللہ اسے بھی صدقے کے طور پر قبول کر دیتا ہے۔ جی یہ مسکراہٹ صدقہ ہے، یہ اچھا بولنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں یہ تو بہت قیمتی موتی ہے۔ صدقہ وہی بہتر ہے، وہی قبول ہے جو انسان کو بلاؤں سے بھی بچا لے اور گناہوں سے بھی بچا لے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ۔ اور یہ بھی بڑا عجیب فرمان ہے، آج ہم کہتے ہیں کسی جو زیادہ ہیں بڑے لوگ، ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ فرمائیں جو صاحب ارباب اور اختیار لوگ ہیں ان سے تعلق کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ مولا اس کی وجہ مولا نے فرمایا زیادہ تمہارا وقت ارباب اقتدار اور اختیار لوگوں کے پاس گزرے گا، 3 چیزیں پیدا ہوں گی۔ پہلی چیز یہ پیدا ہوگی کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس کی کوٹھی ایسی ہے، میری کوٹھی بھی ایسی ہونی چاہیے، اس کی گاڑی ایسی ہے، میری گاڑی کا ماڈل بھی ایسے ہونا چاہیے، اس کی سیٹنگ اس طرح ہے، اور روزانہ کسی ہوٹل پر کھانا کھاتا ہے تو مجھے بھی کھانا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرو گے، اللہ آل محمد کی محبت کم ہو جائے گی، دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ فراموشی موت، بندہ موت کو بھول جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنے ارباب اختیار لوگ ہیں موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر موت یاد ہوتی گناہ نہ ہوتے، ظلم نہ ہوتا۔ آپ آج آپ کے سامنے ہیں کس طرح دھڑلے کے ساتھ غریبوں مسکینوں کا حق کھایا جا رہا ہے اور ظلم در ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ مولا کا فرمان ہے موت یاد نہیں، اسی لیے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا مولا فرماتے ہیں اللہ کی رضا کا، صاحب ذرا واضح سی بات ہے، ایک بندہ ڈیرے پر کسی جگہ پر کسی صاحب اختیار کی کچہری میں دنیا داری کے لیے گھنٹوں بیٹھے گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ان چیزوں سے دور رہو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا عبادت میں ہے، اللہ کی رضا خوف خدا میں ہے، آل محمد کی محبت میں ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ۔